आज़ादी का जश्न, पूरा मुल्क मगन, करिया करिया नगर नगर, सब हिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब खुशी से सरशार, खैबर से मेहरान, बोलान से बल्तिस्तान, सबकी एक ही दुआ, सदा सलामत रहे पाकिस्तान। सुबह आज़ादी का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जश्न आज़ादी की तकरीबात, परचम कुशाई और शजरकारी करके यौम आज़ादी मनाया गया। बानियान पाकिस्तान को कौम का सलाम। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाले। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी कमोडोर सुहेल अहमद ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातह ख़्वानी की। वज़ीर आला गवर्नर सिंध और DG रेंजर्स की भी हाज़री। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब में पाक फ़ौज के चाक़ो चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो दहशत गर्दी की जंग जीत कर निकला, जबकि सुपर पावर्स नाकाम हुई। सदर मुमलिकत का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा खित्ते में असलहे की दौड़ में पाकिस्तान को फंसाया गया। RSS की सोच भारतीय लीडरशिप पर हावी है, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है, इसे काबिल फ़ख्र, खुशहाल और पुरअमन बनाने में किरदार अदा करें। नौजवानों के लिए ट्वीट किया, सच, इंसाफ और बहादुरी, ये 3 खुसूसियात आम इंसानों को अजीम बनाती हैं। तालिबान काबुल से चंद किलोमीटर दूर, आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर कब्जा। 22 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल संभाल लिया। पख्तिका और कुन्नड़ के सदर मकाम पर अफगान फोर्सेस पसपा। अशरफ गनी के सूबे लोगर का दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान की काबुल की जानिब पेशकदमी के साथ अशरफ गनी पर दबाव बढ़ने लगा। अमरीकी वज़ीर दिफा और खारजा का अफगान सदर को फोन, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अशरफ गनी ने कौम के नाम पैगाम में कहा, मौजूदा हालात की मुनासबत से वसी मशावरत शुरू कर दी, फैसले से जल्द आगाह कर दिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक अशरफ गनी ने मुस्ताफ़ी होने का वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दिया। अबूरी सेटअप की तैयारियां भी जारी हैं। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत से राब्ते से गुरेज। अमरीकी मीडिया ने जो बाइडन की पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। अमरीकी तज्ज़ियाकार का कहना है, अफगानिस्तान से फौजी इनखला के दौरान खित्ते के अहम तरीन मुल्क के वज़ीर आज़म को फ़ोन तक न करना हैरान कुन है। फौजी हिकमत अमली पर भी बाइडन इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का सामना। अब अमरीकी मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी कहते हैं, अमरीकी मीडिया ये सवाल भी कर रहा है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अफगान फोर्सेस तालिबान का मुकाबला क्यों न कर सकीं। अफगान हुक्मरानों ने अशरों मुल्क लूटा, वसाइल इदारे बनाने पर नहीं लगाए। नतीजा यह है कि अफगानिस्तान का दिफाई हिसार रेत की दीवार साबित हुआ। पाक फौज और दीगर इदारे तस्बीह जैसी तरतीब में हमारे गिर्द हिसार बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान और फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले आज आंखें चुरा रहे हैं। हमें झूठे प्रोपेगेंडों से भी होशियार रहना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, मुल्क का दिफा जिम्मेदार हाथों में है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI जाग रहे हैं। 81 शुगर मिलों को 44 अरब रुपए का जुर्माना किया गया। माजी में चीनी महंगी होती थी, किसी ने कुछ ना किया। माविन एक्सक्लूसिव शहबाज गिल कहते हैं, आपकी जेब से हर साल 30 अरब की सब्सिडी जाती थी। इमरान खान ने सब्सिडी का पैसा बचाकर हेल्थ कार्ड दे दिए। सदर ममलिकत का 126 सिविल शख्सियात को आला तरीन एजाज़ात अता करने का ऐलान। ARY नेटवर्क के सदर और CEO और कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल को सितारा इम्तियाज तफवीज़। सलमान इकबाल को उनकी खेलों के लिए खिदमात के एजाज़ में सितारा इम्तियाज तफवीज़ किया गया। इस्माइल तारा, मरहुमा दुर्दाना भट्ट और मरहूम अली सतपारा के लिए भी सदारती तमगा तफवीज़।
یوم آزادی پر مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو اعزازات تفویض. شہید حوالدار شعیب علی اور شہید لانس نائک سید محمد عباس کو ستارہ بسالت, 61 کو تمغہ بسالت, 42 کو امتیازی اسناد, 70 کو آرمی چیف کمانڈیشن کارڈ, 22 افسران کو ہلال امتیاز ملٹری, 106 کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 128 کو تمغہ امتیاز ملٹری تفویض. یوم آزادی پر حیدرآباد گیریزن کی جانب سے سڑکوں کی سجاوٹ, شجرکاری مہم بھی چلائی گئی. گیریزن کمانڈر, اسٹیشن کمانڈر کی رہنمائی میں اقدامات. مختلف علاقوں میں جنرل دلاور کی ہدایت پر 2000 پودے لگائے گئے. کراچی میں رینجرز کی زیر اہتمام مزار قائد پر یوم آزادی کی تقریب. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم مہمان خصوصی. ڈی جی رینجرز, آئی جی سندھ, علماء کرام کی شرکت. تقریب میں یوم آزادی سے متعلق دستاویزی فلم دکھائی گئی. کور کمانڈر کراچی نے سماجی خدمات انجام دینے والوں میں ایوارڈز تقسیم کیے. یوم آزادی پر شہر شہر جشن. گوادر میں کوہ باطیل پر پاکستان کا طویل پرچم لہرایا گیا. پرچم کشائی کی پروقار تقریب. سمندر کے رکھوالوں نے بوٹ ریلی میں بھی نکالی. کراچی والوں نے دیواروں پر فن مصوری دکھاتے ہوئے یوم آزادی منایا. شہر شہر پرچم کشائی کی تقریبات, ریلیاں, کیک بھی کاٹے گئے. اداکار, گلوکار, پاکستان کی محبت سے سرشار, پاکستان کی نامور شخصیات کے یوم آزادی پر خصوصی پیغامات. ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کرنے کا عزم, سب کہتے ہیں شکریہ پاکستان. نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب. اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن نے بھی یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا. سعودی عرب میں پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے پرچم کشائی کی. جشن آزادی پر خادمین الحرمین شریفین اور سعودی ولی عہد کے خصوصی تہنیتی پیغامات. روس اور ترکی کے صدور, آسٹریلوی وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ کی بھی پاکستان کو مبارکباد. ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ میڈل جیت کر نہیں لا سکا. پاکستانی قوم نے بے انتہا محبت دی. ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی امید بننے والے ارشد ندیم کا باؤنسر میں انٹرویو. گھی کے ڈبوں سے بنا ویٹ لفٹنگ کا سامان دکھا کر کہا اس پر ٹریننگ کر کے جیولن تھرو فائنل میں پہنچا. جیولن کے بہترین کوچ جرمنی میں ہیں. ٹھٹھہ میں 14 سال کی لڑکی کی لاش قبر سے نکال کر بے حرمتی. ملزم بے حرمتی کے بعد لاش جھاڑیوں میں چھوڑ کر فرار ہو گئے. واقعہ ٹھٹھہ کے نواحی گاؤں اشرف چانڈیوں میں پیش آیا. لڑکی کو انتقال کے بعد گزشتہ روز مقامی قبرستان میں دفنایا گیا تھا. عثمان گلزار کو چالاکیاں اور مکاریاں نہیں آتی. وہ سابق وزیر اعلیٰ کی طرح ڈانس کرتی پرفارمنس نہیں دے سکتے. ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں تیسری بار اعتماد کرنے پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہوں. تمام صوبوں میں پنجاب کراچی کے نوجوانوں کو نوکری نہ ملی تو بغاوت ہوگی. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ کو سندھی صوبہ بنا دیا. کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ضلع وسطی کا فیصلہ دادو کا باشندہ کرے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا امکان. پیٹرولیم ڈویژن نے سفارش وزارت خزانہ کو بھیج دی. ہائی سپیڈ ڈیزل 2.5 روپے, پیٹرول کے نرخوں میں 50 پیسے اضافے کی سفارش. لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی 1 روپے مہنگا ہونے کا امکان. لورالائی کے قریب ایف سی کی گاڑی پر دہشت گردوں کا حملہ. جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں نائک شریف شہید. میجر قاسم اور ایف سی کا ایک جوان زخمی. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں بزدلانہ کارروائیاں فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتی. پاکستان نے داسو حملے میں ملوث نہ ہونے کا بھارتی بیان رد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی تردید سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے. بھارت دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور معاونت میں ملوث رہا ہے. بھارت سے زیادہ دنیا میں کوئی ریاست تضادات کا شکار نہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی وزیر اعظم کے ٹویٹ پر جواب. کہا ہندوتوا سوچ اور نفرت پھیلانے والوں کا انداز شرمناک ہے. 1947 کے واقعات کو منافقانہ اور یک طرفہ بیان کرنا شرمناک ہے.
تاریخ مسخ کرنا نسل پرستی کو ہوا دینا RSS اور BJP کا وتیرہ ہے۔ توقع ہے معتدل بھارتی آبادی مزید تقسیم کا سیاسی ہتھ کنڈا مسترد کرے گی۔ یوم آزادی پر پاکستان کی اقلیتی برادری کا بھی جشن، کرتارپور میں کیک کاٹا گیا۔ سکھ برادری نے شجر کاری بھی کی، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ کراچی کے گردوارے میں بھی خصوصی دعائیہ تقریب، ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پاکستان کے جشن آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں بھی سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سری نگر میں پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ کشمیری کل بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، وادی میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس جاری، بہشتی دروازہ کھول دیا گیا، شرکا کی بڑی تعداد نے سعادت حاصل کی، مختلف درگاہوں کے سجادگان اور زائرین احاطہ دربار میں موجود رہے۔ مظفر آباد ٹائیگرز کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی، کوالیفائر میں راولاکوٹ ہاکس کو 7 رن سے شکست دی۔ مظفر آباد کے 165 رنز کے ہدف کے جواب میں راولاکوٹ کی ٹیم 157 رنز پر ہمت ہار گئی۔ پہلا ایلیمنیٹر کل میرپور رائلز اور اوورسیز واریئرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل کے لیے فاتح ٹیم کو راولاکوٹ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاک ویسٹ انڈیز جمیکا ٹیسٹ میں تیسرے دن کا کھیل، میزبان ٹیم نے پہلی اننگز میں 253 رنز بنائے، 36 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ کریگ اور جیسن کی نصف سینچریاں، شاہین شاہ آفریدی نے 4 اور محمد عباس نے 3 شکار کیے۔ قومی ٹیم کی دوسری اننگز جاری۔ اور ملک بھر میں آزادی کا جشن، گلی محلے سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں سے سج گئے۔ بچے بھی کسی سے کم نہیں، سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئے۔ کسی نے ملی نغمہ گنگنایا تو کسی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، بیجز لگائے، ٹوپیاں پہنی، کیک کاٹے، دل کھول کر وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ آپ نے جشن آزادی کیسے منایا؟ وطن سے محبت کے اظہار کو ARY نیوز سے شیئر کیجیے۔ اپنی ویڈیوز اور تصاویر ARY نیوز کو واٹس ایپ نمبر 03202796 پر بھیجیں۔ السلام علیکم، ARY نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔